الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے جو ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا ہے، جو عنوان میں نے لیا ہے، وہ ایسا عنوان ہے جو آج ہمارے پورے معاشرے کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتا ہے. اور عنوان یہ ہے کہ دعویٰ تو ہم سب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرتے ہیں، لیکن ہماری پوری زندگی سنت کے خلاف گزر رہی ہے. دعویٰ حب رسول کا اور زندگی گزر رہی ہے پوری خلاف سنت. اس موضوع کو منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہماری زندگیوں سے سنت پوری طریقے سے نکل گئی ہے، ہماری زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ پھر سے ہمارے اندر آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک ارشادات ہیں، ویسے تو بے شمار احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ابتدائی طور پر اگر ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزمرہ کی جو سنتیں بتلائی ہیں، یعنی ڈیلی روٹین کی جو سنتیں ہیں، جو روز جس سے ہم روز گزرتے ہیں، ہر دن وہی عمل ہم لوگ کرتے ہیں، تو کم سے کم یہ ڈیلی روٹین کی جو سنتیں ہیں، وہ سنتیں تو کم از کم ہماری زندگیوں کے اندر آنا ہے. آج یہ مقصد ہے کہ ان سنتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، اور اس کے بعد ہم غور کریں کہ کیا یہ سنتیں ہمارے اندر ہیں، کیا میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اگر ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اس سے آگے بڑھنے اور اس کے آگے کا اسٹیپ ہم لوگوں کو لینا ہے. اور اگر یہ روزمرہ کی ڈیلی روٹین کی سنتوں پر ہی ہمارا عمل نہیں ہے، تو ہم لوگوں کو آج سے عہد کر لینا ہے. اور اس مہینے میں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے. تو اس مہینے میں ہم لوگ پکا عزم کر لیں کہ اگر ہماری زندگیوں کے اندر سنت نہیں ہے تو سنت ہماری زندگیوں کے اندر آنا ہے. ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، جو مسلمان جہاں پر آباد ہیں، سب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے، یہ کوشش ہم لوگوں کو کرنا ہے. کیونکہ آج ہر ایک سے سنت دور ہوتی چلی جا رہی ہے، مسلمان غفلت برتتا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ نہیں کرنا ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور معاشرے کی اصلاح کر لوں گا. نہیں، معاشرے کا نمبر بعد میں ہے. پہلے ہر ایک نوجوان، ہر ایک شخص، ہر ایک باپ، ہر ایک بھائی اپنے اپنے گھر سے شروعات کرے.
کہ میں پہلے اپنے گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا گلشن بناؤں گا، اپنے گھر کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نافذ کروں گا۔ لڑائی جھگڑا کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، پیار محبت کے ساتھ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کی، غصہ کرنے کی کیا ضرورت؟ پیار محبت سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بتلائیں۔ شادی ہو گئی ہے تو اپنی اہلیہ کو بتلائیں، بیٹے ہیں تو بیٹوں کو سمجھائیں۔ بیٹا کچھ جانتا ہے دین کے بارے میں اور دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو بیٹا باپ کو نصیحت کر سکتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہو سکتا ہے کہ باپ کو تجربہ زیادہ ہو کیونکہ اس نے دنیا زیادہ دیکھی ہوئی ہے، لیکن دین اگر آپ کو معلوم ہے، آپ نے کچھ پڑھا ہے، تو بیٹا بھی والد کو نصیحت کر سکتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ خلاف سنت کام کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ابھی سے یہ طے کر لینا ہے کہ اگر ہم ابھی سے شروعات کریں گے تو آگے بڑھتے بڑھتے ایک پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے اوپر زندگی گزارنے والی بن جائے گی۔ اور جو ہم دعوے کرتے ہیں، جیسا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم سب سوشل میڈیا کے اوپر بھی سنتے ہیں، عام جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، تاریخ آتی ہے، اس میں بھی ہم سنتے ہیں حب رسول، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت بھی تو دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہی ہم لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے گا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ میں تو دنیا کے اندر بڑے نعرے لگانے والا تھا، میں تو حب رسول کے دم بھرتا تھا، بہت نعرے لگاتا تھا، تو اتنا سن کر یہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو جنت کے اندر داخلہ دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر پوچھے گا جس زمانے کے اندر تم لوگ زندگی گزار رہے تھے وہ زمانہ ایڈورٹائزمنٹ کا زمانہ تھا، ہر ایک شخص اپنے اپنے پروڈکٹ کا ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے۔ آج کے دور میں ہر کمپنی اپنے پروڈکٹ کو لوگوں کے درمیان میں عام کر رہی ہے۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، ٹی ویوں کا ایڈورٹائزمنٹ چلتا ہے، صابنوں کا ایڈورٹائزمنٹ چلتا ہے، ہم جو فون استعمال کرتے ہیں وہ فون تک کا ایڈورٹائزمنٹ چلتا ہے، اور اس ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے تک پروڈکٹ کو پہنچایا جا رہا ہے۔ لوگ اور کمپنیاں جن کے پاس تانبا ہے وہ تانبے کو سونا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے اور بیچ رہی ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال آخرت کے اندر نہیں کرے گا کہ تم میرے حبیب کے ماننے والے، تمہارے پاس تھا ہی پہلے سے سونا، تو تم نے کتنے لوگوں تک اس سونے کو پہنچایا؟ آج ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، ہر ایک کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طریقے سے گزری۔ یہ سنت ہمارے پاس سب سے اہم چیز، قیمتی چیز موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم نے کتنے لوگوں تک اس کو پہنچایا، تم نے کتنا اس سنت کو عام کیا، تم نے کس کے دل کے اندر سنت کی محبت کو پیدا کیا، کتنے لوگوں تک اللہ کے نبی کی سنت کو پہنچایا، کتنے لوگوں تک سنت کے اوپر ان لوگوں کو عمل کرنے والا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر ہم سے پوچھے گا۔ جب ہماری زندگی کے اندر سنت نہیں، جب ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، تو ہم آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کے اوپر محنت کریں۔ جب محنت کریں گے تو ہم لوگوں کو کامیابی ہوگی، اور اس کے لیے شروعات ہم لوگوں کو اپنے گھر سے کرنا ہے، باہر سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سب کوئی یہی سوچے کہ باہر سے پہلے شروعات ہو تو کسی کے گھر کے اندر شروعات نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے ہم اپنے گھر سے شروعات کریں، اپنے گھر کو تعلیم دیں، اپنے گھر کے بڑوں کو اور چھوٹوں کو سمجھائیں اور بتائیں، ان کے سامنے سیرت طیبہ کو رکھیں اور بتائیں کہ زندگی گزارنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر ہم لوگوں سے وعدہ لیا۔ آج کے دور میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دین کے ہر شعبے سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اگر ہم
پورے دین کے جتنے شعبے ہیں ان سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کر سکتے تو کم سے کم کوئی ایک شعبہ ہم چوائس پکڑ لیں، انتخاب کر لیں کسی ایک شعبے کا، اور اس کے اندر ہم محنت کرنا شروع کر دیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ لے کر ہم لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، وہ وعدہ تو یہ تھا کہ ہم اے اللہ تیری بندگی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف جا کر نماز پڑھیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف پیسہ آگے حج کرنے کا نام نہیں ہے، دین صرف زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے، دین صرف ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے شعبے ہیں دین کے جہاں پر ہم لوگوں کو محنت کرنا ہے، لیکن کیونکہ ہم بار بار جمعہ در جمعہ ان چیزوں کو خالی سنتے رہتے ہیں تو ہم لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ میں دن میں جو چاہے وہ کروں، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیا تو اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنے دوں، دن کے اندر جو چاہے وہ کرے، سال بھر جو کرنا ہے وہ کرے، رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ اگر اللہ نے مال و زر سے نوازا ہے تو حج کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو اور بڑی ولی اللہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دین صرف ان 5 چیزوں کا نام نہیں ہے، ان سے آگے بڑھ کر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو آج کے دور کے اندر اختیار کرنی ہے۔ دن بھر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن وہی مسجد سے باہر نکل کر جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر دھوکہ دیتے ہیں، وہاں پر جھوٹ بولتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دوسرا کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں پر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو نماز کیا فائدہ دے گی؟ نماز تو پڑھ لی ہم نے لیکن اس کے بعد کی زندگی کی پوری خلاف سنت چل رہی ہے۔ روزہ رکھ لیا، روزہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ کیا؟ کہ اللہ کا حکم ہے حلال چیزوں سے بچو، جو حلال چیزیں تھی اس کو اللہ نے حرام کر دیا رمضان کے مہینے میں، صرف یہ پریکٹس کرانے کے لیے کہ دوسرے دنوں کے اندر تم حرام چیزوں سے بچ کر زندگی گزار سکو۔ لیکن ہم حلال چیزوں سے 1 مہینہ رکتے ہیں، لیکن جیسا رمضان کا مہینہ ختم، حرام کاری پھر شروع ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اپنی زبان سے، اپنے دل سے اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن مسجد کے اندر تک اس کو محدود نہیں رکھنا ہے، باہر جانا ہے تو بھی وہی تصور رہنا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسجد کے اندر اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو وہی زبان جو تھوڑی دیر پہلے ذکر کے اندر مشغول تھی، وہی زبان باہر نکل کر گالی گلوچ کرتی ہے، وہی زبان جھوٹ بولتی ہے، وہی زبان غیبت کرتی ہے۔ تو آپ خود اب اندازہ لگائیے کہ جب مسلمانوں کا کردار ایسا ہو اور صرف ربیع الاول کے مہینے میں آ کر وہ حب رسول کے نعرے بلند کرے تو اس کا وہ محبت میں کہاں کھرا اتر رہا ہے؟ وہ تو بالکل جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کرنا ہے تو پورے سچے طریقے سے محبت کرنی ہوگی، اللہ کے نبی کے ہر ایک عمل سے محبت کرنی ہوگی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا، تب جا کر ہمیں سمجھا جائے گا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ آج اسلام بدنام ہو رہا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات بدنام ہو رہی ہیں اور نعوذ باللہ رسول اللہ کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار آج ہم سب مسلمان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا والوں کے سامنے ہم نے ویسا پیش کیا ہے، بازار میں جائیں تو جھوٹ بولیں، معاملات کریں تو دھوکہ دیں۔ ہر برائی کے اندر آپ دیکھیں گے اگر آج سروے کرا جائے تو مسلمان نمبر 1 آئے گا۔ کیوں؟ ہم نے اس کو بالکل کوئی چیز سمجھا ہی نہیں۔ یہ بھی دین ہے، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر لانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس جو 5 ستون ہم لوگوں کو بار بار بتائے جاتے ہیں اس کے اوپر میں عمل کر لیا، اس کے بعد میری من چاہی میں زندگی گزاروں گا، جھوٹ بھی بولوں گا، حسد بھی کروں گا، غیبت بھی کروں گا، سب کچھ کروں گا، ایسا نہیں چلے گا۔ دین جو اللہ نے ہم لوگوں کو دے کر بھیجا ہے یہ پورا ایک نظام ہے، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو وعدہ لیا ہے ہم لوگوں سے عالم ارواح کے اندر، وہ وعدہ پورا کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صرف ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دین کو نافذ کیا جائے۔ ہم سب نے مل کر وعدہ اللہ سے کیا تھا کہ اللہ جب تو دنیا کے اندر بھیجے گا تو میں تیرے دین کو نافذ کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ اسلامی ملک نہیں ہے، ہم آواز بلند نہیں کر سکتے، لیکن اپنے گھر کے حدود کے اندر تو ہم اللہ کے دین کو نافذ کر سکتے ہیں۔ اتنی ہمت تو ہمارے اندر ہے۔ اگر باپ اپنے گھر کے اندر دین کو نافذ نہیں کر سکتا تو وہ کہے کا باپ ہے، وہ کہے کا ذمہ دار ہے، وہ کہے کا مرد ہے کہ اپنے گھر کے اندر اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کر پا رہا ہے، اللہ کے دین کو اپنے گھر کے اندر نافذ نہیں کر سک رہا ہے، وہ بیٹا کہے کا بیٹا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں جو زندگی اللہ نے دی 60 سال کی 70 سال کی، وہ ایسے ہی نہیں دی کہ تم جاؤ زندگی کے اندر کماؤ کھاؤ پیو گھر بناؤ بچوں کی شادیاں کرو اور ان کو اچھا سیٹل کر دو۔ اس کے بعد آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ سنا ہوگا کہ جب والد اپنے بچوں کی بیٹیوں کی شادی کر لیتا ہے تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ میں تو اب فارغ ہو گیا، اب موت بھی آ جائے گی تو اب مجھے کوئی غم نہیں، جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کو میں نے پورا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جا کر بچوں کی شادی کرنے کے لیے بھیجے ہم لوگوں کو، کئی کے لیے بھیجے؟ سوچنا ہے ہم لوگوں کو، ہماری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں جا رہا آج، جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے عالم کے اندر مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ صرف جمعہ کے اندر سن لینا اور جمعہ کے اندر بات کو سن کر اور بیان کر دینا، اس پر آگے بات بڑھنے والی نہیں ہے۔ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں انہوں نے اپنی اکثر عمر گزار دی ہے، اب ذمہ داری ہم نوجوانوں کے اوپر ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے مائنڈ کو سیٹ نہیں کیا اور اپنے ذہن کو نہیں بنایا تو آگے جا کے ہم اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ اگر ہم دین سے دور ہیں، ہم سنت سے دور ہیں، ہم رسول اللہ کے طریقے سے دور ہیں تو اپنی اولاد کو کیسے ہم دین کے اوپر لا سکتے ہیں؟ جب ہمیں ہمارے دنیا میں آنے کا پرپس معلوم نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ کیسے ہم تعلیم دیں گے بچوں کو کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہے؟ اسی لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنا ذہن بدلیں۔ بہت سارے سوشل پلیٹ فارم ایسے ہیں جہاں پر ہم لوگوں کو اگر ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے کسی سے پوچھنے میں، آگے بڑھ کر کسی سے سوال کرنے میں کہ اس کو کیسا کرنا ہے، یہ حالات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارا مواد پڑا ہوا ہے۔ ہمیں جو ٹاپک ہونا ہے وہاں پر ہم سرچ کریں گے تو ہمیں اس سے ریلیٹڈ کتنے ویڈیوز مل جائیں گے، کتنے اسکالرز ایسے ہیں جن کے بیانات وہاں پر بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری چیزیں ہم وہاں پر جا کر سرچ کرتے ہیں، جو نہیں معلوم وہ معلوم کرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے سب چیزیں ہم کھوج ڈالتے ہیں، دین کے بارے میں بھی کچھ معلومات وہاں سے حاصل کرنے۔ اگر کوئی آپ کے نظر میں، آپ کے تعلق میں کوئی عالم ہے، کوئی دین کا جاننے والا ہے، ان سے رابطہ کریں۔ ان سے رابطہ نہیں کر رہے تو ڈائریکٹ سوشل میڈیا سے ہم استفادہ حاصل کریں۔ سوشل میڈیا جو سارے برائیوں کی جڑ ہے، وہاں سے ہم کچھ اچھی چیزیں بھی وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کریں، اور سب سے پہلے ہم لوگ جو ہمارے روزمرہ کی چیزیں ہیں، جو ڈیلی روٹین ہے، اس کے اندر ہم اپنا طریقہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ کیا ہے ڈیلی روٹین؟ ہم سب صبح میں اٹھتے ہیں، نہیں اٹھتے ہیں؟ سب جنے صبح میں اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو معلوم کرنا چاہیے۔ دعا پڑھ لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو گیا۔ کتنا بڑا کام، مشکل کام تھا؟ نہیں، بالکل آسان سا کام ہے۔ ہر کوئی صبح اٹھتا ہے، اپنے بستر پہ سے اٹھتا ہے، دعا پڑھ لیا، رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو گیا۔ بستر پر سے اٹھنے کے بعد ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں، جب گئے دعا پڑھ کر گئے، اپنی ضرورت پوری کرنے جا رہے ہیں لیکن دعا پڑھ کر گئے، دعا پڑھ کر وہاں باہر آئے، جاتے وقت لیفٹ پیر باہر نکلتے وقت سیدھا پیر ڈال کر نکال کر آئے،
یہ بھی سنت ہے، اس کا بھی ہم لوگوں کو ثواب۔ اس کے بعد ناشتہ تیار ہوا، ٹیبل پر آئے یا نیچے بیٹھ کر کھاتے ہیں تو دسترخوان پر بیٹھے تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیے، یہ سنت، اس کا ثواب۔ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ درمیان میں اللہ کا شکر ادا کر دیے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیے۔ یہ جو ڈیلی روٹین کی چیزیں آج ہم نے اس کو تو سنت سمجھا ہی نہیں ہے، ہمارا دھیان اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے پینا۔ آج اگر ہم شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیں، بہت سارے کھانے کی چیزیں رکھا ہوئے رہتے ہیں تو ایک ہاتھ سے کھانا چلتا رہتا ہے، سلاد لینا ہے، یہ لینا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے ہی لیتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے ہی کھاتے ہیں۔ پانی اٹھانا ہے، پینا ہے تو لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے پانی پی لیتے ہیں، کولڈ ڈرنک لیفٹ ہینڈ سے پی لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سیدھے ہاتھ سے ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ اہمیت ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، پانی پینے کی دعا تک اللہ کے نبی نے سکھائی، وہ اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کھانا کھائے، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو باہر نکلنے کی دعا پڑھنا، یہ سنت ہے۔ باہر نکلنا بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ۔ دعا پڑھ کر باہر گئے، دعا پڑھ کر گھر کے اندر آئے، اس میں بھی ہم لوگوں کو ثواب۔ اب باہر گئے، آپ کے پاس جو سواری ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، جو بھی ہے، بیٹھے، سواری کی دعا پڑھ لیے۔ کار کے اندر بیٹھنا، بائک پہ بیٹھنا، سائیکل پہ بیٹھنا بھی ہمارے لیے ثواب بن جائے گا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم روز یوز کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک دن یوز کر لیا تو پھر یہ چیزیں ہمیں پھر ایک ہفتے کے بعد کرنی پڑتی ہے، نہیں، ڈیلی روٹین ہے، روزانہ یوز کرتے ہیں ہم لوگ۔ اسی لیے مکتب کے اندر جب بچوں کو بھیجایا جاتا ہے تو یہ ساری دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو جہاں پر مکاتب کا سسٹم ہے، جہاں پر دین کی تعلیمات دی جاتی ہے، وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ ہم دنیا کے معاملے میں، دنیا کے لیے اسکول جو پڑھانے اس میں ہزاروں کی فیس دینے کے لیے تیار ہے۔ مکتب جو مسجد کے اندر چلایا جاتا ہے اس میں اگر 500 روپے بھی فیس لی جاتی ہے، منیمم 500 روپے فیس، کتابوں کی، بیگ کی، کرتے پیجامے کی، لڑکیاں ہیں تو اسکارف کی، اور جو چیزیں مکتب والے مہیا کرتے ہیں ان کی جو فیس لی جاتی ہے تو زبان نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ارے مسجد کے اندر پڑھا رہے تو فری میں پڑھانا، کئی کو پیسے دے گئے، مسجد میں کوئی پیسے لے کے پڑھاتے گا، فری میں پڑھانا چاہیے۔ وہی اسکول والوں کو جا کر بول کر دیکھیے، آپ کی زبان نکلتی ہے، آپ کی زبان کھلتی ہے، کسی پیرنٹس کی زبان نہیں کھلتی، چپ، جتنے پیسے پوچھے اتنے پیسے مہینوں کو مہینہ دیتے جاتے ہیں، کسی کی زبان نہیں کھلتی۔ اگر مسجد میں پیسہ دینے کی بات آتی ہے، مسجد میں بولے تو پڑھانے کے لیے بچوں کو، وہاں پر 500 روپے بھی کیلتے کیلتے نکال کر دیتے ہیں، اس کو بھی دینا مشکل ہوتا ہے، اتنا گرا گزرتا ہے ہمارے اوپر۔ دین کی یہ اہمیت ہے تو کیسا ہماری نسلوں کے اندر دین آئے گا؟ ہم سوچے ہمارا تصور کیا بنتا چلا جا رہا ہے دین کو لے کر اور دین کی تعلیمات کو لے کر، کہ جو مسلمان اپنے بچوں پر دین کے لیے مہینے میں 500 روپے خرچ نہیں کر پائے گا تو آپ اندازہ لگائیے، آپ اگر دنیاوی اعتبار سے اس کی تربیت کریں گے، وہ آگے بڑا ہو کر اگر والدین کی نافرمان اگر وہ بن گیا تو پھر روتے پھرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات سنتا نہیں ہے، ہمارا بچہ ہمارے بات کو سنتا نہیں ہے، دوستوں کو ترجیح دیتا ہے، والدین کو ترجیح نہیں دیتا، دوستوں کی بات کو سنتا ہے، دوسرے لوگوں کی بات سنتا ہے لیکن والدین کی بات نہیں سنتا ہے۔ جب یہ رونا دھونا کرنے کے بجائے آج ہی اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دی تو وہ دن ہم لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات دیں، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ سواری پر بیٹھے سواری کی دعا، اور اگر کام پر جا رہے ہیں تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیمات ہیں کہ وقت جو آپ دے رہے ہیں اپنی کمپنی کو، اس کے اندر امانت وہ آپ کے پاس امانت کے طور پر ہے۔ آپ کو تنخواہ جتنے گھنٹے کے لیے دی جاتی ہے اتنے گھنٹے کام کرنا، اتنے گھنٹے آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ اس کے اندر وقت کو بچاتے ہیں، کمپنی اجازت دیتی ہے آپ 4 گھنٹے کا کام 2 گھنٹے کے اندر کر کے جا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، لیکن کمپنی آپ کو 4 گھنٹے کام کرنے کے پیسے دے رہی ہے اور آپ کیا ہے 2 گھنٹے کام کر نکل جا رہے تو بتا بھی نہیں رہے، تو یہ امانت کے اندر خیانت ہو گئی۔
اس لیے ہر چیز کے اندر، جس فیلڈ کے اندر ہم ہیں، جو روزمرہ کے ہمارے چیزیں ہیں، وہ بھی ہمارے لیے باعث اجر اور ثواب بن جاتی ہے جب ہم اس کو سنت کی نیت سے کریں۔ مسجد کے اندر آئے تو سنت طریقے سے آئے، مسجد کے اندر آئے تو دعا پڑھ کر داخل ہو، باہر نکلے تو دعا پڑھ کر داخل ہو، وضو کر نہیں آئے، وضو کر رہے تو سنت کے مطابق وضو کریں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم بڑی معمولی ان کو سمجھتے ہیں، لیکن جب یہی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی کے اندر آتی چلی جاتی ہیں تو ہمارے لیے پورے دین کے اوپر، دوسری سنتوں کے اوپر جو اس سے آگے کا اسٹیپ ہے اس کو اپنانا، ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ہی ہم بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیں گے، ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہم کہاں سے عاشق رسول بن پائیں گے؟ کیسے ہم سچے عاشق رسول بنیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ ہم ہر میلاد کے موقع پر، ہر ربیع الاول کے مہینے میں جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو اس میں بیانوں کے اندر یہ آیت سنتے ہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہم ہر بار ایسے کتنی بار ہم نے یہ آیت کریمہ سنی ہوگی، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی 3 شرطیں بھی بتائی ہیں کہ 3 شرطوں کو پورا کریں گے تبھی وہ اسوہ ہمارے لیے ہوگا۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ، کہ جس کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جائے گا، کہ جس کو یقین ہو کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، والیوم الآخر، اور جس کو یہ یقین ہو کہ آخرت کے اندر اس کو کھڑا ہونا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ اس کے بعد وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ یہ 3 شرطیں ہیں، جب پورے کریں گے تو یہ اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کامل مومن اس وقت تک کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک میری محبت اس کے دل میں، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور جتنے سارے لوگ ہیں ان سے سب سے زیادہ محبوب نہ میں بن جاؤں، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں اور دیکھیں، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں؟ اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں؟ صرف زبان سے بولنے سے کام نہیں چلے گا، یہاں پر پریکٹیکل ہم لوگوں کو کر کے سوچنا دیکھنا پڑے گا۔ ہم داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صرف اس نیت سے ہم اپنے داڑھی کو کٹائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، والدین کیا کہیں گے، تو ہم نے کس کی بات کو ترجیح دے دی؟ یہیں پر ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے گرایا، اپنے والدین کی بات کو اٹھایا، اپنے معاشرے کی بات کو ہم نے اٹھا دیا، اپنی سوسائٹی کی بات کو ہم نے آگے بڑھا دیا۔ یہ جو ایگزامپل میں نے دیا، آپ کو بے شمار سنتیں ایسی مل جائیں گی محض اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی اہمیت ہمارے اندر اتنی نہیں کہ جتنا ہم اپنے معاشرے کو ویلیو دیتے ہیں، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو جتنی ہم ویلیو دیتے ہیں اتنی ویلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی ہمارے پاس نہیں ہے۔ بزرگان محترم، جو مشائخ گزرے ہیں انہوں نے اتباع سنت، جو ہم دعویٰ کرتے رہتے کہ میں تو رسول اللہ کی سنت کے اتباع کرنے والا ہوں، تو اس کے 7 درجے بتلائے ہیں۔ اور پہلا درجہ یہ ہے کہ ہمارے ظاہری اعمال سنت کے مطابق ہوں، ہماری پوری زندگی اس پہلے اسٹیپ کے اندر
اتباع سنت کا جو اعلیٰ مقام ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے 7 سٹیپ ہیں. جلدی جلدی سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمارے پورے ظاہری اعمال سنت کے مطابق ہونا چاہیے. پہلا سٹیپ ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے ابھی بات کی کہ ہم یہ ساری چیزوں کے اندر رسول اللہ کی پیروی کریں. یہ پہلا سٹیپ ہے اتباع سنت کا. دوسرا درجہ ہے کہ اپنی عادات کو اپنے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بنانا. یہ اتباع سنت کا دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ کہ انسان کے قلب کی کیفیت وہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی آپ کے دل کی کیفیت تھی. یہ اتباع سنت کا تیسرا درجہ ہے. اتباع سنت کا چوتھا درجہ یہ کہ ہمارا نفس جو امارہ ہے سرکش ہے وہ نفس مطمئنہ بن جائے. اس کے بعد پانچواں درجہ اتباع سنت کا کہ کمالات نبوت کا عکس کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تھے ویسے پیدا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. کم سے کم اس کی کچھ شباہت ہمارے اندر آ جائے. یہ بھی آنا اتباع سنت کا 5واں درجہ رکھتا ہے. چھٹا درجہ اس سے بھی بڑا ہے کہ کمالات اولو العزم اس سے بھی ذرا بڑھ کر ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر آئے. اور آخری اور 7واں درجہ یہ ہے کہ ہم کمالات محبوبیت ہمارے اندر آ جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے ویسے ہی اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے جائیں گے. ایک درجے کو پورا کر لیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں درجے تک جب ہم پورا عمل کر کے آ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہم لوگوں کو حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ربیع الاول کا مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا حبیب اور ایسا نبی ہم لوگوں کو عطا کیا, ایسے مہینے کے اندر ہم یہ وعدہ کریں کہ میں اب سے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزاروں گا. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.